میں شام میں جب ہم کام کرتے تھے 2011-12 میں، بہت سیریا میں، شام میں ایک تباہی تھی، 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے صاحب، حلب میں، الپو میں، ادلب میں. میرے سامنے وہ نام آ رہے نا تو میں اس خیال میں چلا گیا کہ کیا وہ، ہم کہتے تھے حلب فی القلب، کیا کہتے تھے حلب ہمارے دل میں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ایک ایک ادارے میں 5-5 ہزار یتیم بچہ تھا، ایک ادارے میں 5,000 یتیم بچہ. تو اتنے خوبصورت ہیں وہ شام کے بچے، کوئی امیجن، کوئی تصور نہیں ہے ان کی خوبصورتی کا. یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں، شام کے، یہ بلاد الشام ہی ہے. فلسطین بھی جو حدیثوں میں بلاد الشام ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی زمینیں بتائی ہیں برکت والی، اور قرآن مجید میں بھی جو بارک نہ حولہ، یہ سارا وہی ایریا ہے. یہ شام کا سب، فلسطین، یروشلم ایک ہی جگہ ہے. شکل اللہ نے کمال کی. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ماشاءاللہ ایک بہت ہی ایمان افروز مجلس میں شریک ہوا ہوں، اور سننے کا بھی سنانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. علم حاصل کرنا، علم پڑھانے سے بھی بڑا. جو حاصل کرتا پڑھا بھی وہی سکتا ہے، جو پڑھتا نہیں ہے وہ پڑھا بھی نہیں سکتا، جو سنتا نہیں وہ سنا بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے والا بنائے جس پہ ہم عمل کر سکیں اور جس کو یاد کر سکیں. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جلسے یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں، علم کے لیے نہیں ہوتے. معذرت، کچھ پڑھا ہو تو یہاں آ کے کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی رہتی ہیں، اور بالکل کورا ہو تو تھوڑا بہت فرق پڑتا، زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور ایک جا کے کسی کا لیکچر سناتا ہے، دونوں کا علم کا لیول ایک ہے. ایک بندہ ڈاکٹر بنا ہے، اس نے 10-20 سال ڈاکٹری میں لگائے ہیں، اور ایک یوٹیوب پہ کسی نسخے کو سن کے ہر کسی کو کہتا ہے. وہ ہم بسوں میں نا سنتے تھے بچپن میں کہ ایک ہی میرے پاس یہ ڈبی ہے، 15 دوائیاں مرضاں دا علاج یہ ہے، 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ، تو وہ 1 روپے میں 15 بیماریوں کا علاج لگے رہے اس میں. تو جب تک میرے گھر میں قرآن کا علم نہیں آئے گا، میں حدیث کو نہیں پڑھوں گا، میرے بچے دین نہیں پڑھیں گے، کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھنے سے تو شروع کی. بسم ربک الذی خلق. اگر تمہیں توحید پڑھنی ہے، عقیدہ پڑھنا ہے، دین پڑھنا ہے، پڑھ پھر اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جمے ہوئے 2 طرف سے تجھے پیدا کیا. پڑھ، تیرا رب بڑا عزت والا، بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا. اگر آپ اس جلسے میں پین اور پینسل لے کے آتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر زندہ باد مرد آباد کے لیے آئے تو صرف آپ مزے کے لیے آئے. پڑھنے کے لیے قلم شرط ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قلم. اللہ نے کہا نا الذی علم بالقلم، اللہ نے علم دیا قلم کے ساتھ. جو بندہ لکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. حدیث ہے قید العلم بالکتاب، علم کو قید کر لو کس چیز کے ساتھ؟ لکھنے کے ساتھ. جو حدیثیں جتنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ نے اور باقی صحابہ نے لکھنا چھوڑا کہ لوگوں نے منع کیا، تو آپ نے فرمایا لکھا کرو، اس حلق سے سوائے حق کے کچھ بھی بیان نہیں ہوتا، کوئی اور چیز میں بیان نہیں کرتا، صرف حق ہے، لکھا کرو. اور صحابہ کو لکھنے پہ لگایا. تو پہلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کریں، دین کا علم، دنیا کا بھی کریں. آپ نے جو پی ایچ ڈی کرنی ہے، ایم فل کرنا ہے، ماسٹرز کرنے ہیں، بی ایس کرنے ہیں، ڈپلوماز کرنے ہیں، کوئی اس کو منع نہیں کرتا. یہ موبائل کا استعمال ہے، میرا روز یہ آپ سے واسطہ رہتا ہے، اسی پہ روتا رہتا ہوں آپ سے. الشیخ عبداللطیف صاحب ہمارے مفتی ہیں، بہت سارے بچے بھائی ان کو جانتے ہیں. تو مجھے بتانے لگے کہ میرے موبائل میں 1.5 کروڑ روپے کی کتابیں اگر میں خریدوں تو ان کتابوں کی مالیت 1.5 کروڑ روپیہ، مگر وہ ساری کتابیں کہاں ہیں؟ میرے موبائل میں. جو تفسیریں بازار سے 20-20 ہزار کی ملتی ہیں وہ موبائل میں فری پڑی ہیں.
جون سی حدیث چاہیں، جون سی تفسیر چاہیں، جون سا ترجمہ چاہیں، جون سی تلاوت، ختم نبوت کانفرنس ہے، قادیانیوں مرزیوں کے مسئلے بیان ہونے۔ تکلیف یہ ہے کہ 60 سال کے بچے بندے بابا جی کو ختم نبوت پڑھانا پڑتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ جو اس سے چلا گیا وہ ایمان سے چلا گیا، جو اس سے چلا گیا وہ اسلام سے چلا گیا۔ 30 کانے دجال آنے ہیں، کتنے آگے کتنے باقی ہیں، یہ فتنہ ہے امت کا۔ کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 دجال نہیں آئیں گے، جھوٹے نبی نہیں آئیں گے، اور مسلمانوں کے قبائل مشرکوں میں شامل نہیں ہو جائیں گے، مگر سن لو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرما کے گئے ہیں، فرمایا بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے، ایک نبی آتا اور چلا جاتا، پھر نیا نبی آتا، پہلا فوت ہوتا، دوسرا فوت ہوتا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، مگر میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء تو ہوں گے، نائبین تو ہوں گے، نبوت ختم ہوگی۔ مگر یہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں گے، قیامت سخت گھبراہٹ کا موضوع ہے، کیا ہم ایک جلسے میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں قیامت کو پڑھ سکتے ہیں؟ 50,000 سال کا دن ہے، اور ابھی شیخ محترم بتا کے گئے ہیں کہ مکہ میں 2 موضوعات تھے، ایک عقیدہ ایمان کے اعتبار سے، ایک عقیدہ آخرت کے اعتبار سے، ایک توحید تھی اور ایک آخرت تھی، 2 چیزیں مکی صورتوں میں۔ کس کو کہوں اور کیا کہوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے۔ ہم بوڑھے کس طرح ہوئے؟ کام کر کے، مزدوریاں کر کے، ملازمتیں کر کے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں نے ہمیں بوڑھا کیا۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بڑھاپا آ گیا، تو کیا فرمایا؟ سورہ ہود آئی ہے، سورہ واقعہ آئی ہے، سورہ مرسلات آئی ہے، سورہ نبا آئی ہے، سورہ تکویر آئی ہے، 5 سورتوں کے نام لیے۔ ان سورتوں نے مجھے، کوئی سورہ ہود پڑھے تو صحیح عقیدہ توحید پڑھنا ہے۔ اگر نبیوں کی زندگی پڑھنی، سورہ ہود کھول کے تو دیکھیں۔ سورہ واقعہ شروع کہاں سے ہوتی؟ اذا وقعت الواقعہ، اور آگے پھر جنت کے منظر، اصحاب یمین کے منظر، اصحاب شمال کے منظر، جنت کے پھل، جنت کی نعمتیں۔ سورہ واقعہ پڑھے گا کون؟ مرسلات، جیو کی خبریں ہیں، اے آر وے کی خبریں ہیں، ٹویٹر کی خبریں ہیں، فیس بک کی خبریں ہیں، ٹرمپ کے جیتنے کی خبریں ہیں، فلانے کے ہارنے کی۔ اللہ کہتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، خبر تو ابھی آنے والی ہے، ابھی تو خبر نبأ العظیم تو ابھی آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی تو آنے والی۔ سورہ نبا، تکویر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ یا اللہ وہ وقت لا کہ ہم قرآن پڑھیں اور ترجمہ آتا ہو اور پتہ ہو۔ یہ پہلی دفعہ نہیں سن رہا، درجنوں دفعہ پڑھا اور سنا ہے۔ قرآن کی آیات میرے لیے بیگانی نہ ہو، غیر متعلق نہ ہو، نہ آشنا نہ ہو قرآن سے۔ مجھے پتا ہے میرے قاری صاحب فجر میں قرآن پڑھیں، میں غیر حافظ بھی ہوں، غیر عالم بھی ہوں، تو میرا قرآن، ہمارے ایک عزیز تھے، آپ سب جانتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے۔ قرآن اتنا پڑھتے تھے، ناظرہ اتنا پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ جب امام پڑھتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہاں سے پڑھتا ہے۔ کہنے لگے آج تمہارے قاری صاحب نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، نکالا ہے ہی نہیں۔ وہ اتنا سمجھتے تھے کہ آج بات کیا ہوئی ہے؟ کہتے یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے تو ضرور، مولوی صاحب نکالنا بھول ہی گئے۔ کہتے بات کسی جگہ ختم کرتے نا، رکوع کرتے وقت وہ سوچتے کہ میں نے کہاں پہ ٹاپک مکمل کرنا ہے، ٹاپک کا پتہ ہی نہیں۔ اتنا کہتے مجھے سمجھ آ جاتی کہ یہ کہاں سے پڑھتا ہے، اور کوئی غلطی ہو میں جج کر جاتا ہوں کہ یہ کہاں، یہ یہاں، یہ ہے نہیں جو پڑھ رہا ہے۔ اتنا قرآن سے واسطہ ہو، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ نا،
جلسے کانوں کی لذت کے لیے ہوں گے، بڑی بات نہیں ہوگی. جلسہ سنا مزہ بہت آیا، جلسہ سنا مزہ نہیں آیا، روٹی کھائی کہ تقریر سنی؟ ہاں آج کوئی سواد نہیں آیا تیج بڑا. جو کانوں کے چسکوں کے لیے جلسے سنیں گے وہ چسکا ہی لیں گے. علم کے لیے کریں، اور علم کے لیے زندگی چاہیے. یہ زندگی چھوٹی ہے اور علم بڑا ہے. ہم تو باتیں کرتے ہیں قرآن سیکھ لیں، قرآن کی ایک ایک سورت کی تفسیر کے اوپر لوگوں کی زندگی لگ گئی. سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اوپر کتنی کتابیں ہوگی؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا. سورہ فاتحہ پہ کتنا لکھا لوگوں نے، سورۃ الاخلاص پہ لوگوں نے کتنا لکھا. جب لوگ پڑھنے پہ آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر کہتے ہیں کہ سورۃ العصر کے نازل ہونے کے بعد باقی کسی قرآن کی ہمیں کوئی زیادہ ضرورت، یہ کافی تھا ہمارے لیے. عمل کرنے کے لیے سورہ عصر کافی تھی. والعصر ان الانسان لفی خسر بہت تھی. اگر عمل کرنا ہوتا، عمل نہ کرے تو سارا قرآن بھی بندے کو کچھ نہیں کہتا. ہاں یہ ضرور ہے، یہ قرآن قیامت کے دن میرے حق میں حجت بنے گا یا میرے خلاف، یا میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف گواہی دے گا. جو عمل کر گیا اس کا بیڑا پار کروا دے گا، اس کی سفارش کرے گا. جس نے اس سے منہ موڑ لیا یہ قرآن اس کو پھنسائے گا، اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. یہ قرآن کا روزے نے اور قرآن نے سفارش کرنی ہے. روزہ کہے گا میں دنوں کو بھوکا رکھتا تھا، اور قرآن کہے گا رات کو مجھ جاگتا تھا میرے واسطے. موبائل واسطے جاگتا تھا، قرآن واسطے جاگتا تھا. بہت مشکل سوال کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. رات دوستوں سے خوش گپیوں کے لیے نکروں پہ بیٹھ کے، چوکوں میں بیٹھ کے، بیٹھکوں میں بیٹھ کے، چائے پراٹھا کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے، کرکٹ کے وہ جو آج کل کنوپیاں سی لگی اس میں نیٹ میں وقت گزرتا تھا، یا کبھی کبھی قرآن بھی ہوتا تھا. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، پھر میں نا اپنے سے کہتا ہوں کہ تم کیوں پڑھتے ہو جب تم انہیں جوگا ہے نہیں ہے، میں پڑھی جانا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. آپ نے مجھے دوران نماز ہی گھمایا اور کہاں کر دیا؟ دائیں طرف. سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ 100 آیتوں کے اوپر رکوع کر دیں گے. سورہ بقرہ کی 100 آیتیں، تقریباً پارہ بنتا ہے پہلا. کہتے وہ بھی گزر گیا. میں نے کہا سورہ بقرہ مکمل کریں گے، 2.5 پارے کے قریب، ایک رکوع کم 2.5 پارے. کہتے سورہ بقرہ کے مکمل کریں گے. سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو سورۃ النساء شروع کر دی. حدیث میں النساء ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہا کہ آل عمران کیوں نہیں کہہ رہا، النساء شروع کر دی. تو میں نے کہا النساء پہ پورا کریں گے. النساء مکمل ہوئی تو میں نے کہا رکوع کریں گے، تو آل عمران شروع کی. 5.25 پارے ایک رکعت میں پڑھے. تو جو کہے میں مہینے میں بھی 5.25 پارے نہیں پڑھتا، اگر ابھی جلسہ روک دے اور اسی بات پہ مکمل کر لیں بات کہ اس مہینے میں جو پچھلا مہینہ گزرا کتنے لوگوں نے 10 پارے پڑھے، تو کتنے لوگ نکلیں گے؟ اور کتنوں سے پوچھیں کہ رمضان کے علاوہ قرآن پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، اور اگر قرآن پڑھتے تو سمجھ کتنا آتا ہے، ترجمے سے کیا واسطہ ہے. بیٹی کی شادی سے پہلے یہ طے ہو چکا ہے کہ اس کو قرآن پڑھانا ہے. بیٹے کی کسی ڈگری سے پہلے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک میرے بیٹے کو قرآن نہیں آئے گا آگے نہیں چلیں گے. اچھا ان سکول لے جائے کہ قرآن پڑھے، انی ٹینشن پاتی سکولہ والے، لاک ڈاؤن لاتا ہے، چھٹیاں کرتی ہیں، آن لائن بچیاں کا نقصان ہو رہا ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. یہ خسارے کا رولا ڈالتے ہیں، ہر وقت خسارے کا شور کرتے ہیں. ان خاسرین سے بتاؤ تو صحیح، ان گھاٹے والوں کو کہو تو صحیح، جو ہر وقت ڈالر ڈوب گیا، دکانیں بیٹھ گئی، معیشت رل گئی ہے، حکومتیں پوچھتی نہیں ہیں، کنک بکتی نہیں ہے، مونجی اگتی نہیں ہے، بارش برستی نہیں. اللہ کہتا ہے روتے ہو نا، آ جاؤ میرے پاس. یہ فضا بھی میری، یہ دھند بھی میری، یہ دھواں بھی میرا، پیدا بھی میں نے کیا، جب چاہوں ہٹا دوں.
جاؤ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کو لے آؤ، اس دھوئیں کو پرے نہیں کر سکتے۔ وقت سے پہلے دھند آ گئی، شیخ محترم کہہ رہے تھے پنکھا چلاؤ، اندر پنکھے چلتے، باہر دھند پڑتی۔ کبھی یہ موسم دیکھے تھے کسی نے؟ اندر بیٹھو تو پنکھے چلتے ہیں، باہر جاؤ تو دھند پڑتی جو برفوں میں پڑتی تھی۔ اور لفظ کیا بنایا؟ فوگ اور سموک کو ملا کے کیا بنا دیا؟ فوگ الگ چیز تھی، سموک الگ چیز تھی۔ سموک دھوئیں کو کہتے تھے، فوگ دھند کو کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں؟ سموگ۔ فوگ اور سموک کو ملا کے کیا کہتے ہیں اب؟ سموگ۔ آدھا دھواں آدھی دھند۔ تو نئی ٹرم، دنیا میں کوئی چیز سموگ نہیں ہے، یا سموک ہوتا ہے یا فوگ ہوتی ہے۔ جب اس کی کھچڑی پکائی تو کیا نام رکھ دیا؟ سموگ۔ کبھی کرونا ایسا آتا ہے کہ تم سے پہلوں نے نہیں سنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کہ میں تمہیں 5 چیزوں سے آگاہ کرتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ جب تم گناہ عام کرو گے، فحاشی عریانی عام ہوگی، ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں نے سنی۔ کوئی کہتا آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، کوئی کہتا پھیپھڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی کہتا بچوں کی دوا نہیں مل رہی، کھانسی آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سانس نہیں آتا۔ 2 درجن سگریٹ پیئیں تو کم نقصان ہے، لاہور میں 1 دن گزارے تو اس کا۔ مگر کون ہے جو ان فضاؤں کو بدل دے؟ اللہ تعالیٰ۔ بارشیں برس رہی، میں کل جمعہ میں دعا کرائی، میں نے کہا یا اللہ ہم تو بارش میں بھی ایسے پھنسے، مگر تو قادر ہے نا۔ گاؤں میں بارش برستی ہے تو ذمہ دار پریشان ہے کہ اس نے بجائی کرنی ہے۔ شہر میں بارش نہیں برستی تو یہ یا اللہ تو قادر ہے شہر والوں کو وہ بارش دے دے جو ان کو فائدہ دے دے، گاؤں والوں کے لیے وہ کر دے جو ان کو فائدہ دے دے۔ تیرے واسطے کون سا مشکل ہے؟ ہم نے تو وہ حدیثیں بھی پڑھی کہ سب کے کھیت میں پانی نہیں تھا، ایک کے لیے بارش برستی تھی۔ کسی کے کھیت میں قطرہ بارش نہیں تھا، ایک کے لیے بارش برستی تھی، اور نالی بنی تھی اور پانی چلا تھا، اور اس نے جا کے پوچھا بتا تو صحیح تیرا نام کیا؟ کہتا تیرا کیا لینا دینا؟ کہتا آسمان سے تیرا نام سنا، بتا تو صحیح۔ کہتا کرتا کیا ہے؟ کہتا کچھ بھی نہیں، فصل اگتی ہے، 3 حصے کرتا ہوں، 3 ڈھیریاں بناتا ہوں، ایک اللہ کے نام پہ، ایک بچوں کے لیے، ایک پھر اس پہ لگا دیتا ہوں، پہلا حصہ اللہ کا نکالتا ہوں۔ میں سندھ کے دورے سے آیا، گندم نہیں بک رہی، مرچی کا ریٹ نہیں چڑھ رہا، تل رل گئے ہیں، دل رل گئے ہیں، تل بھی رلے ہیں، دل بھی رلے ہیں۔ جن دلوں میں اللہ کی یاد نہیں، رلنے کے لیے ہے، یہ بسنے کے لیے نہیں ہے۔ جن دلوں میں اللہ کی محبتیں نہیں ہیں، میں فلانی سے محبت کرتا ہوں، فلانا فلانی سے محبت کرتی، وہ میری محبوبہ ہے، میں اس کا محبوب ہوں، اللہ کہتا ستیہ ناس تمہارا۔ تو میرا محبوب ہوتا میں تیرا محبوب ہوتا، میرا محبوب تیرا محبوب ہوتا۔ تمہاری محبوبہ یہی نہیں ختم ہوتی، وہ میری گرل فرینڈ ہے، میں اس کا بوائے فرینڈ ہوں، ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، ہماری دوستی ہے، ہم غلط تو نہیں۔ یونیورسٹیوں میں جا کے رولا ڈالتے ہیں ہمارے ساتھ، حافظ صاحب آپ بہت پرسنل ہوتے ہیں، بہت شدت کر جاتے ہیں، آپ ہماری پرائیویسی کو ٹچ کرتے ہیں، پلیز ہماری باؤنڈریز میں نہ آیا کریں۔ ہوا کیا؟ ہماری دوستی ہے، ہم غلط تو نہیں۔ میں کہتا ہوں لڑکی لڑکے کی دوستی نہیں ہوتی، حرام پائی ہوتی ہے، اس کو دوستی کہہ کے مت۔ ایک غیر محرم لڑکی لڑکے کی کوئی دوستی نہیں ہے، صرف خباثت ہے۔ نہیں ہم تو دوست ہیں، ہم غلط تھوڑی ہیں، یہ دوستی ہی تو غلط ہے۔ میری امی کو بھی پتہ ہے ہم دوست ہیں، میرے ابو کو بھی پتہ ہے دوست ہیں، یہ میرے گھر آتی ہے، میں اس کی امی کے ساتھ جاتا ہوں، میں اس کو بائک پہ چھوڑ بھی آتا ہوں۔ اسی طرح زندگی میں بربادی آتی ہے۔ مگر جن معاشروں میں تقوی ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے، اللہ کا خوف ختم ہو جائے، تلاوت قرآن ختم ہو جائے، قرآن کا فہم ختم ہو جائے، تو جب جن معاشروں میں زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، وہاں قتل بھی بہت ہوتا ہے۔ حدیث سے اللہ کی رحمت وہاں نہیں آتی، اللہ کی رحمت وہاں نہیں آتی۔ بارشیں، یہ اسی حدیث میں یہ ابن ماجہ کی جو پڑھ رہا ہوں 3 نمبر کی لائن ہے کہ جب تم زکوٰۃ روک دو گے تو اللہ تعالیٰ کیا روک دے گا؟ بارشیں روک دے گا۔ اگر یہ ڈنگر نہ ہوتے تو تمہیں بارش نہ ملتی، انسانوں کو بارش نہیں ملتی، ڈنگروں کو ملتی۔
اگرچہ چوپائے نہ ہوتے قطرہ بارش تمہارے نصیبے میں نہ آتا. یہ تو چوپایوں ڈنگروں بھینسوں کے لیے, گدوں کھوتوں گھوڑوں کے لیے بارش برتی, انسان تیرے لیے نہیں برستی. جب تو زکوٰۃ روکے گا ملے کیا؟ تو مجھے سندھ والے کہنے لگے حالات ذمہ دار کب ڈوب گیا, کبھی سیلابوں میں ڈوب جاتے ہیں, کبھی مہنگائیوں میں, اب بکتا نہیں. میں نے کہا اوکے, عشر کتنا؟ کہتے ہیں آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو عشر دے نہ دیں, اللہ تو ہمیں دے. عشر دینے والے 100 میں سے 2 اور ریٹ مانگنے والے سارے. کھاد مہنگی ہو گئی, ٹیوب ویل مہنگے ہو گئے, بجلی کے ریٹ مہنگے ہو گئے, چیزیں مہنگی ہو گئی. میں نے کہا کرو سود سے توبہ. جب کھادیں سود پہ لینی ہیں, جب بیج سود پہ لینے ہیں, جب ٹریکٹر سود پہ لینے ہیں, جب فیکٹریاں سود پہ چلنی ہیں, جب دکانیں سود پہ چلیں گی, اور جب گاڑیاں بینکوں سے خریدے جائیں گی, اس قوم کے اوپر اللہ کی لعنت آئے گی کہ رحمت آئے گی؟ سود میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث بیان کی ہے کہ سود لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہی والا سب ایک کھاتے کے. تو میں بہت سارے علماء اکرام ہیں, میں کوئی ڈیٹیل نہیں کرنا چاہتا. ایک گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جڑیں, اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں. دوسری بات مختصراً, میں غزہ کے لوگوں کو جانتا ہوں, آج کل میرا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے, ہمارے کام شام اللہ کا شکر ہمیشہ سے چلتے ہیں. میرا 2007 سے فلسطین کے لوگوں سے ایک محبت ہے, اللہ نے توفیق دی. میری ان لوگوں کے عربوں کے بارے میں ایک بہت دعا کرتا ہوں, آپ بھی کیا کریں. شیخ محترم کافی ہمیں دعا کا کہہ کے گئے, انشاءاللہ ہم ان کی نصیحت پہ عمل بھی کریں گے, زیادہ دعا کریں گے, جو سستی اس کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے مانگیں گے اور بہت مانگیں گے, جو کوتاہی ہے اللہ تعالی ہماری معاف کر دے, ہم دل سے دعا کریں گے. تو میں شام میں جب ہم کام کرتے تھے 2011-12 میں, بہت سیریا میں, شام میں ایک تباہی تھی, 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے صاحب. حلب میں, الپو میں, ادلب میں, میرے سامنے وہ نام آ رہے نا, تو میں اس خیال میں چلا گیا کہ کیا وہ, ہم کہتے تھے حلب فی القلب, کیا کہتے تھے حلب ہمارے دل میں, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ایک ادارے میں 5-5 ہزار یتیم بچہ تھا, ایک ادارے میں 5000 یتیم بچہ. تو اتنے خوبصورت ہیں وہ شام کے بچے, کوئی امیجن, کوئی تصور نہیں ہے ان کی خوبصورتی کا. یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں, شام کے, یہ بلاد الشام ہی ہے. فلسطین بھی جو حدیثوں میں بلاد الشام ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی زمینیں بتائی ہیں برکت والی, اور قرآن مجید میں بھی جو بارکنا حولہ, یہ سارا وہی ایریا ہے. یہ شام کا سب فلسطین, یروشلم ایک ہی جگہ ہے. شکلیں اللہ نے کمال دی. تو میں ان کے لیے ایک دعا کیا کرتا ہوں, آپ بھی کیا کریں. یا اللہ جن کو شکل اچھی دے, نصیب بھی اچھا دینا. اے اللہ تو نے ان کو شکلیں اچھی دی ہیں, نصیب بھی اچھا دینا. مگر میرے جیسے ظاہری بربادیاں دیکھتے ہیں کہ گھر برباد ہو گئے ہیں, ماں باپ شہید ہو گئے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے. یہ پچھلے مہینے ویڈیو آئی, آپ بھی دیکھ کے روئے, میں بھی رویا, کہ 4-5 سال کی بچی 2 سال کی کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ رہی ہے ننگے پاؤں. اس کو پوچھ رہا کہاں جاتی ہو, تو کہتا ہے کہ زخمی ہے, اس کو ہسپتال لے کے جا رہی ہوں. 4-5 سال اپنی عمر ہے, کندھے پہ لگا کے دوڑ رہی ہے, ہسپتال لے کے جا رہی ہوں. چھوٹی سی بچی نے بھائی کو ایسے چپکایا, بارش ہو رہی ہے اور خاندان کا کچھ نہیں بچا. 2 ہیں, ایک 4-5 سال کی بچی ہے, 1.5-2 سال کا بھائی ہے, اس کو اپنی بغل میں لے رہی کہ بارش میں اس کو بچا لوں. بارش برس رہی اور ماں نے کھڈا کھودا ہوا ہے اور شاپر لے کے اس کو سیدھا کر رہی کہ شاپر کے نیچے میرے بچے آ جائیں. خیمہ تک نہیں. یہ تکلیفیں مجھے بھی دکھتی ہیں, دنوں دن کھانا نہیں ملتا, پینے کا پانی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. ختم ہو گئے. 50,000 سے زیادہ شہید ہیں, 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں. 85% غزہ بالکل زمین سے ختم ہو گیا. 3.5 لاکھ ریزیڈنشل یونٹ ہیں, ان کی رہائشیں تھیں جو بالکل ڈیمولش, ختم, بمباری ہوئی ہے. چیتڑے اڑ گئے ہیں, نشان تک نہیں ملے لاشوں کے. اور 60% شہیدوں میں کون ہیں؟ عورتیں اور بچے. دنیا میں بڑی تعداد میں اگر کہیں بچے شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت غزہ ہے. سب سے زیادہ آپ کو چھوٹی میتیں ملیں گی, اتنی لائنوں میں پڑی ہوں گی چھوٹی. برما بھی میں نے دیکھا ہے,
برما کی اور نوعیت تھی، خون تھا، ٹکڑے کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، زندہ جلاتے تھے. یہ اٹیک کرتے ہیں. یہ بدھ جتنے شریف بنتے ہیں اتنے شریف ہیں نہیں. یہ بدھ مت لوگ آپ ان کو سمجھتے کہ نہیں یہ بڑے پیار محبت والے. بدھوں جیسے ظالم کوئی نہیں ہے. میں نے آنکھوں سے ان کے منظر دیکھے ہیں، بہت ظالم ہیں. جس طرح زندہ لوگ انہوں نے جلائے. آج بھی اگر کسی کے پاس برما کے اراکان کی ویڈیو ہو یا یوٹیوب میں دیکھیے گا، آپ ایک دفعہ دیکھیں گے رات سو نہیں سکیں گے. زندہ بندے سے قبر کھدواتے تھے، اس کو لٹاتے تھے اور اس میں پھر لکڑیاں پیٹرول پھینک کے زندہ بندے کو قبر میں جلاتے تھے. یہ اسلام میں ہمدردی باقی کس کے پاس؟ یہ 2001 جنوری میں یہ جو مودی آج بنا پھرتا ہے وزیر اعظم، ایودھیا میں، گودرا میں، احمد آباد میں جس طرح مسلمانوں کو انہوں نے زندہ جلایا ہے، 10,000 مسلمان زندہ جلا دیا. عورتوں کے ساتھ کیا انہوں نے کر دیا کوئی جانتا ہے؟ اس جلو موڑ جہاں میں بیٹھا ہوں، 47 میں جب ہم پیدل آئے تھے، اس واگے سے چل کے یہاں آئے تھے، اس امرتسر سے اٹاری یہاں پہنچے تھے، زندہ کم تھے، شہید زیادہ تھے. اب ہم کہتے ہجرت ہوئی ہے، ہمارے بڑے کہتے تھے غدر ہویا. یہ نہیں کہتے تھے 47 میں ملک بنا، کہتے اجاڑے پئے سی، جدو اجاڑے پئے اگست دے دن سی، راوی چڑھیا پیا سی، می پہندے سی تے بڑا ہی حبس ہوندا سی تے مکئی دی فصلاں چھپدے سی کی اور سکھ کھاندے سی کرپانا لے کے تے تونا لاندے سی اور پانی کے کنویں میں نیلے تھوتھے پھینکے ہوئے تھے، پیاس سے تڑپتے پانی پیتے، زہر والا پانی، وہی شہید ہوتے. اس اٹاری سے، یہ آپ کے قریب اٹاری قریب ہے، لاہور ممکن ہے دور ہو، اس اٹاری سے ٹرین چلی تھی، لاہور کے اسٹیشن پہ آئی تھی، صرف لاشیں لائی تھی، کچھ نہیں. ہم نے دیکھا سارا کچھ. میں غزہ کی بات کروں، یہ شہادتیں ہمارے واسطے کوئی نئی چیز نہیں ہیں، اور شہادتیں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے. اور کوئی خود شہید نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. اور جس قوم میں شہادت کا جذبہ رہتا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتے. ہمارے تو لوگ مایوس ہیں، یہ ہماری نیو جنریشن جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی نا، کدی میرے قابو آ گئے نا، میں انہوں سدھا کر دیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اے جنہ دی تاریخ پیدائش 2000 تو بعد دی ہے نا، نہ انہوں نے کوئی تکلیف دیکھی، نہ مشکل دیکھی، موبائل کے ساتھ پیدا ہوئے، ایزی ارننگ. ایک ملک خراب ہو گیا، میں کہتا ہوں یار تم سوشل میڈیا بند کرو 1 مہینے کے لیے، ملک ٹھیک ہے ہمارا. 1 مہینے کے لیے کیا کرو؟ کہتے نہیں ہمارے موبائل میں کنٹرول کر رہے ہیں، ہماری تو خودداری مٹ جائے گی، ہماری حق جو آواز اٹھانے کی وہ سینس ہے وہ یہ ڈسٹرب کر دیں گے، یہ کنٹرول کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا تو کر رہے ہیں تو کیا تمہیں کیا مسئلہ؟ کہتا نہیں آپ کو نہیں پتا ہماری آواز دبے گی. میں نے کہا جتنی دنیا میں ملک ترقی کر رہے ہیں، جن کو سو کال ترقی کہتے ہو، ظاہری ترقی دنیا کی کہتے ہو، ان سب کا میڈیا آزاد ہے کہ کنٹرولڈ ہے؟ بولیں، چائنا کا میڈیا کتنا کا آزاد ہے؟ کوئی تھوڑا بہت جانتا تو بتا دے. گوگل چائنا میں نہیں چلتا. پوائنٹ از دس، سعودی عرب میں کیا کھولنا اور کیا نہیں کھولنا سب کو، امریکہ میں ہر بندہ ہر چیز کی ایکسیس نہیں رکھتا. یہ ساڈے تھے ہم ہر کچھ دیکھیں گے. کی دیکھنا بھی تسی؟ کوئی قرآن کھول لو، کوئی قرآن کو بند نہیں کر رہا، کوئی حدیث کھول لو، نہیں جو ہم نے دیکھنا وہ بھی تو دکھے. اللہ واسطے وہ دیکھنا بند کر دو، اللہ واسطے وہ دیکھنا بند کر دیں. ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہے، ایمان لٹ جاتا ہے اس کے ساتھ. اور جن کی راتوں میں پاکیزگی نہیں ہے ان کے دن بھی پاکیزہ نہیں ہیں. جن کے موبائل پاک نہیں ان کے دل بھی پاک نہیں، ان کی آنکھیں بھی پاک نہیں ہیں. اور جن کے موبائل پاک ہیں زندگی انہی کی پاک ہے. کوشش کریں گے ہم. تو غزہ کی بات کر کے اپنی بات مجھے پھر اور طرف چلا گیا. تو یہ مرحلہ ہے غزہ میں. 21 لاکھ لوگ ہیں جس میں سے 1 لاکھ کے پاس علاج نہیں ہے. 40,000 کے قریب علاج کروا بھی نہیں سکتے، ٹانگیں کٹ گئیں. 2005 کے زلزلے کو میں اب تک دیکھ رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 19، 20واں سال ہے. بچے پیدا ہو کے جوان ہو گئے. جو زلزلے میں پیدا ہوئے تھے نا اب شادی والے ہو گئے، مگر جو معذور ہوئے تھے ابھی تک اٹھے نہیں ہیں.
یہ جنگیں اور زلزلے اور حالات بندے کو کہیں کہ کہیں، نہ تو قرآن سے چلا تھا اور قرآن پہ۔ غزہ میں آج بھی سب سے زیادہ پڑھے جانے والا نصاب اور کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ سٹڈی کر لیجئے گا۔ کھنڈر پہ بیٹھ کے، خیموں میں بیٹھ کے، ٹوٹی ہوئی جگہوں پہ بیٹھ کے 1000 بچوں نے 6 مہینے میں ایک جگہ حفظ کیا۔ ہم کہتے ہیں ان کے اسکول ختم ہو گئے، ان کی یونیورسٹی ختم ہوگی، ان کی میڈیکل ختم ہوگی، ان کی انجینئرنگ ختم ہوگی، وہ آئی ٹی میں پیچھے رہ گئے۔ وہ آئی ٹی میں پیچھے رہ گئے، وہ قرآن میں آگے چلے گئے۔ اور جن لوگوں نے 7 اکتوبر کو 2023 کو حملہ کیا تھا، آئرن ڈوم توڑے تھے، اسرائیل کی ایسی تیسی پھیری تھی، ان 1200 میں سے آدھے سے زیادہ کون تھے؟ حافظ۔ کام یوں نہیں ہوتے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا شیخ احمد یاسین کا بہت بڑا احسان ہے غزہ کے اوپر، فلسطین کے۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کچھ لوگ جو جانتے ہیں شیخ احمد یاسین کو، ایک معذور آدمی تھے بابا جی، وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو حماس کو سارا انہوں نے، کہتے ہیں وہ ان کو قرآن پڑھا گئے، ہر جگہ قرآن کے حلقے قائم کر کے ان کو قرآن پڑھنا، قرآن کی محبت، قرآن کا ترجمہ سب سکھا گئے۔ حامد میر ایک اینکر ہیں، ملک میں مشہور ہیں، میں نہیں ان کی کہتا وہ کس طرح کے، وہ جانے ان کی آخرت، ان کی دنیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری ان سے ملاقات بہت دفعہ۔ تو یہ غزہ گئے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، غزہ گئے، شاید اس سے کم و بیش کو سالوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو مجھے آ کے کہنے لگے میں غزہ گیا، میں نے ایک منظر دیکھا۔ میں نے کہا بتائیں میرے صاحب کیا دیکھا آپ نے؟ کہتا ہے ایک تو فجر کی نماز میں قرآن ایسا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور جیسے ہی فجر مکمل ہوتی ہے دائرہ بنا لیتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فجر کے بعد یہ قرآن نہ سیکھیں۔ تو یہ قوم کو شکست نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ گوانٹانامو کے جزیرے میں لوگ گئے تھے، آ بھی گئے ہیں، اور اکثر نے وہاں بیٹھ کے کیا کیا ہے؟ قرآن حفظ کیا ہے۔ عام بندے داخل ہوئے۔ بیلجیم میں جو بندہ سب سے زیادہ بڑی تراویح پڑھاتا ہے نا یورپ میں، اس نے حفظ گوانٹانامو میں کیا ہے۔ یوں زندگی یہ جو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے نا، اس کی یہ کشمیر کے غاروں میں بیٹھ کے لوگوں نے قرآن حفظ کیا، میں ان کو جانتا ہوں۔ مجھے ایک بندہ کہ شہید ہوا ہے اس ہفتے، بچہ 7 عشرہ کا قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، دل چیرتا تھا، مہینوں گھنٹوں کا مارکا کر کے اللہ کی جنتوں میں پہنچا ہے، اللہ کی جنتوں میں پہنچا انشاءاللہ۔ کہتا گھنٹوں حافظ قرآن تھا، قاری تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں نے ٹینک تباہ کر دیے، میں نے توپیں اڑا دی ہیں، میں نے قلعے فتح کر لیے، موبائل پہ یا میدان میں؟ وہ پتہ نہیں گیم بیٹا کیا نام اس کا جو فوجی فتح کرتے، مجھے نام نہیں آ رہا اس کا، پب جی، سوری مجھے نام نہیں آ رہا تھا۔ موبائل صرف کس کے لیے خریدتے ہیں؟ وہ پب جی پہ فتح نہیں ہوتی، فتح میدانوں پہ ہوتی ہے۔ اور وہ قرآن والے کرتے ہیں، وہ دین والے کرتے ہیں۔ تو میری جو گزارش ہے، مایوس ہونا ہے، ہم وائپر بھی نہیں بنا سکے، وہ آپ کا بیٹھا ایک لاہور میں، کیا نام اس کا، نثار، نہیں وہ جو اینکر ہے حسن نثار، مایوس ترین آدمی۔ نہ ہم وائپر بنا سکے، ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکے، اور ہم نے دنیا کو توڑ کے رکھ دیا اللہ کی توفیق سے۔ روس کے 15 ٹکڑے کیے، 8 اسلامی ملک نکلے، اسی صدی کی تو بات ہے۔ آج 1446 ہے نا، وہ سال کون سا ہے؟ تو میں کہہ رہا 1446، پھر کیوں نہیں مانتے؟ میں کہہ رہا ہوں 1446 ہے، اگیوں کہنے کہ سال کوئی اور ہے۔ سال 1446 ہے، تاریخ 14 ہے، آج 14 تاریخ ہے اور سال 1446 ہے نا بیٹا؟ ہاں آج کیا تاریخ ہے؟ 16، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جب ہمیں 1446 بھی یاد ہو اور 14 بھی یاد ہو۔ صدی شروع ہوئی تھی، 15ویں صدی شروع ہوئی تھی، کہتے سارے 15ویں صدی روس آیا تھا۔ صدی کیا دہائی گزری تھی، 1410 11 تھا، 15 حصوں میں بانٹا تھا اللہ کی توفیق سے۔
صدی شروع ہوئی، اب تیری بھی کر دیتا ہوں 2024 کی. 2001 میں آیا تھا. ایک صدی اسلام کی شروع ہوئی تو روس آیا، قمری شروع ہوئی تو روس آیا، شمسی شروع ہوئی، عیسوی شروع ہوئی تو امریکہ آیا، نیٹو آیا، دونوں اڑا کے رکھ دیا الحمدللہ. آج لا الہ الا اللہ کے پرچم لہرا رہے ہیں، یہ کشمیر میں بھی لہرانے ہیں انشاءاللہ. پتہ نہیں کب یہ کہیں گے جلو والے اور باٹا پور والے اور شرقی لاہور والے اور یہ سارے علاقوں والے کہ صرف کشمیر دی کوئی گل کرنا، اسی نیڑے بیٹھے امرتسر جانا انشاءاللہ. اخرجوہم من حیث اخرجوکم، کبھی یہ بھی تو خطبہ ہوگا کہ ہم ان کو وہاں سے نکالیں گے جہاں سے انہوں نے ہمیں. جاتی عمرہ رائیون روڈ پہ بنانا حق نہیں ہے، جاتی عمرہ امرتسر میں بنانا حق ہے. دہلی سویٹ لاہور میں نہیں بنے گی، دہلی میں بننی چاہیے. دہلی روڈ صدر میں نہیں ہے، دہلی روڈ دہلی میں ہے. تو انشاءاللہ کشمیر کی آزادی. تو غزہ والوں کو تو جب میں سنتا ہوں شہادتوں پہ، قربانیوں پہ، اور جب وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ اللہ معنا ان معی ربی سیہدین، حاضر شہید قل بحمد اللہ، جب میں ان کے لفظ سنتا ہوں، ان کی ماؤں کے کہ ایک قطرہ آنسو نہیں ہے اور کہہ رہی ہیں اپنے بچوں کے قل بحمد اللہ قل بحمد اللہ، اللہ کے حمد بیان کرو، اور مائیں اپنے بچوں کو، میتوں کو چوم چوم کے خود قبروں میں اتار رہی ہیں. کبھی بھی شکست ان کا مقدر نہیں ہو سکتا. سب سے مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں اور دنیا میں سب سے بزدل یہودی ہیں. غزہ میں شہادتوں کے باوجود ہم کھڑے ہیں اور یہودی دنیا کی ٹیکنالوجی کے باوجود وہاں سے بھاگ رہے ہیں. وہ تو بھاگ جائیں گے اور شہادتوں والے شہادت میں پیش ہوں گے، اور قیامت میں ان سے بھی پوچھوں گا، اللہ سے کہوں گا یہ کوک والوں سے تو پوچھ، یہ سپرائٹ والوں سے تو بات کر، ڈیو والوں سے، کے ایف سی والوں سے، اور میکڈونلڈ والوں سے، اور یونیلیور والوں سے، جو صابن تک نہیں بدل سکے، شیمپو تک نہیں بدل سکے. ان کے روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی کوکا کولا کے بغیر. میرے بچے شہید ہوتے تھے، یہ کہتے تھے تسی اپنی شہادتاں کول رکھو، اسی نیسلے دا پانی پینا. ان جیسے بے وفا بھی کوئی نہیں ہے. میرے بچوں کی بوٹیاں اڑیں اور یہ کے ایف سی کی بوٹیاں کھائیں. میرا پورا چمن لہو لہو ہو اور یہ کوک کے بغیر گھر نہ جائیں. ان کی والز کی آئس کریم دیکھیں جی، جو بھی ہو، یہ چمن بمن تو ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی. ہم تو جب لیتے ہیں والز ہی لیتے ہیں. ہم تو برانڈ پتہ نہیں کس کی کافی پیتے ہیں. مت ماری گئی ان کی. آؤ معاشی طور پہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں اور کرنے کا حق ادا کریں. راتوں کو ان کوٹ کے لیے دعا کریں، اپنی زندگی کی اصلاح کریں، یہودی عیسائی کی مخالفت کریں. انشاءاللہ جہاد کے میدانوں میں کل بھی جیتے تھے، آج بھی جیتیں گے، کل بھی انشاءاللہ تعالی ہماری ہے. قیامت میں بھی اللہ نے ہمیں ہی سارا منظر دینا ہے. ہمیں صحیح مسلمان بننا ہے، ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ جڑنا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ. وما علینا.